عظیم کتاب ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام ہے۔ اس قرآن کے ساتھ، اس کلام کے ساتھ نفرت کرنے والے، بغض اور دشمنی رکھنے والے بھی اسی طرح موجود ہیں۔ جب سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے اسی دن سے لے کر آج تک اور قیامت تک رہیں گے۔ بلکہ قیامت بھی انہی لوگوں پر قائم کی جائے گی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہوں گے۔ تکلیف اصل میں قرآن مجید سے نہیں ہے، اصل تکلیف اس قرآن کے معجزاتی کتاب ہونے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں، ہر نبی کو اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ید بیضاء، یوں بغل میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تو ہاتھ چمکنا شروع ہو جاتا۔ ایک ڈنڈا، ایک عصا ہاتھ میں رکھتے تھے، وہ زمین پر پھینکتے تو سانپ بن جاتا، اسی ڈنڈے کو پانی پر مارا تو 12 رستے بن گئے، اسی ڈنڈے کو پتھر پر مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ دونوں کے دونوں معجزے ختم ہو گئے۔ ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام جد الانبیاء ہے، خلیل الرحمن ہے۔ بہت بڑا معجزہ قوم کو یہ دکھایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے گئے ہیں، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ نے ابراہیم کو جلایا ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، معجزہ بھی ختم۔ داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا اللہ رب العزت نے کہ لوہا جو ہے ان کے ہاتھ میں آ کر ایسے ہوتا تھا جیسے موم ہے۔ اللہ کے نبی داؤد گئے، معجزہ بھی ختم۔ صالح علیہ السلام کو ناقۃ اللہ اونٹنی عطا فرمائی بطور معجزہ۔ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام گئے، معجزہ بھی ختم۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ کسی اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، پیدائشی اندھا ہوتا، اللہ تعالیٰ اسے بینائی عطا فرما دیتے۔ سالہ سال کے بیمار پر ہاتھ پھیرتے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے۔ کسی مردے پر ہاتھ پھیرتے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ، اللہ کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بتاتے تھے تم آج کیا کھا کر آئے ہو اور گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو، کس چیز کو تم نے گھر میں جمع کیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، آسمان پر اٹھائے گئے، معجزات بھی ساتھ ہی ختم۔ لیکن اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن قرآن بطور معجزہ آج بھی موجود ہے۔ ایسے ایسے وقت بھی مسلمانوں نے اور قرآن نے دیکھے ہیں کہ تین نسلیں گزر گئی مسلمانوں کی، لیکن قرآن کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ روس میں 90 سال تک، 10 سال کم پوری 1 صدی بنتی ہے، اور پاکستان بنے کو ابھی 75 سال ہوئے ہیں۔ 90 سال تک یہ قانون رہا ہے، جس گھر سے قرآن نکلے گا سارے گھر والوں کو پھانسی دے دی جائے گی۔ تین نسلوں نے قرآن کی شکل نہیں دیکھی، قرآن کس طرح کا ہوتا ہے، کس طرح لکھا جاتا ہے، نہیں پتا تھا۔ قرآن چھاپنا، اس کی تبلیغ اور دعوت تو بڑی دور کی بات ہے، جس گھر سے نکل آتا تھا سارے گھر والوں کو پھانسی دے دیتے تھے۔ اس کو ختم کرنے والے، اس کو مٹانے والے آتے رہیں گے، اور تکلیف اسی بات سے ہے کہ یہ نبی کا وہ معجزہ ہے جو اسلام کی حقانیت پر آج بھی مہر ثبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ پڑھتے ہیں، عیسائیوں کے نوجوان پڑھے لکھے سمجھدار اس قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو وہ دھڑا دھڑ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اگر یہی وہ جانتے ہیں کہ قرآن کو جلانے یا پھاڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تکلیف اس کے معجزہ ہونے سے ہے، کہ اگر یہی رفتار رہی تو اگلے 20 30 40 سالوں میں یورپ میں سب سے زیادہ تعداد پھر مسلمانوں کی ہوگی۔ یہ تکلیف ہے اصل ان کو۔ اور مشرکین مکہ کو بھی یہی تکلیف تھی کہ جو قرآن پڑھتا ہے یا قرآن کی تلاوت 1-2 مرتبہ سنتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ سیدنا زماد، عمر بن خطاب، ثمامہ بن آثار رضی اللہ عنہم کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن سن کے اسلام کو قبول کیا تھا۔ اور مشرکین یہ تو پھاڑتے ہیں، شہید کرتے ہیں، جلاتے ہیں۔ مشرکین کیا کہتے تھے؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ قرآن کو سننا نہیں، لا تسمعوا لهذا القرآن، جب کوئی قرآن پڑھتا ہونا تو شور مچانا شروع کر دو تاکہ تم غالب رہو۔ ابو جہل کو، ابو لہب کو، عتبہ شیبہ کو یہی تکلیفیں تھیں کہ لوگ اس قرآن کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں تو اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ہماری چودراہٹ جا رہی ہے، ہمارا حکم جو تھا وہ اب لوگ مانتے نہیں ہیں۔ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کبھی کہتے بھائی یہ تو شاعر ہے معاذ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اسی کی شاعری ہے۔ کبھی کہتے ہی شاعر نہیں، یہ تو کسی پڑھے لکھے بندے کے پاس بیٹھتا ہے، خود تو اس کو پڑھنا نہیں آتا، یہ کسی پڑھے لکھے بندے کے پاس بیٹھتا ہے، وہ اس کو سکھاتا ہے، آگے ہمیں کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ معاذ اللہ دیوانہ ہے، اس کی دیوانگی ہے یہ۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا، فرمایا انہ لقول رسول کریم، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون انہ لتنزیل، یہ تو نازل کیا گیا ہے رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ پھر اللہ رب العزت نے چیلنج کیا، اللہ رب العزت نے
چیلنج کیا، فرمایا یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم کہتے ہو یہ شاعری ہے، یہ کسی اور کی باتیں ہیں سیکھ کے آگے ہمیں کہتے اللہ کا کلام ہے، تم نہیں مانتے اس کو، کہتے ہو یہ معاذ اللہ مجنون اور دیوانہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ٹھیک ہے پھر تم بھی اس سے ایسی کوئی ایک صورت لا کر دکھاؤ نا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا، اس کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک ہے تو لاؤ کوئی صورت تم بھی پیش کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ساتھ فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، کوئی ایک آدھ نہیں، ہم یہ نہیں چیلنج کرتے کہ بس ایک ہی لے کر آئے، نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، جس کی مدد لینی ہے لے لو، بلا لو سب کو، اکٹھے کر لو سب کو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، لے آؤ جس کو بھی بلانا بلا لو۔ عرب جو تھے نا، عرب یہ کہتے تھے بولنا صرف ہمیں ہی آتا ہے، باقی جو لوگ ہیں عرب کے علاوہ یہ تو گونگے ہیں، عجم کا یہی مطلب ہے، گونگے بہرے، ان کو بولنا ہی نہیں آتا، فصاحت و بلاغت تو ہمارے پاس ہے، باقی تو گونگے بہرے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں بولنے کا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، تم بڑے بڑے فصیح، اور حقیقت بھی یہ تھی کہ زبان کے بڑے بہترین قسم کے ماہر تھے، وہ اتنے ماہر تھے، وہ فصاحت و بلاغت میں اتنی گہرائی میں تھے کہ اپنے اشعار لکھ کر بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ لٹکاتے تھے اور کہتے تھے اس کے مقابلے میں جو شعر لکھے گا ہم اس کو اس کے برابر سونا تول کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے بھی چیلنج کیا، تم بڑے اپنے آپ کو فصیح اور بلیغ سمجھتے ہو، بڑے زبان و بیان کے ماہر سمجھتے ہو اپنے آپ کو، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہا ہے، کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، پھر تم بھی اسے ایسا لے کر آؤ۔ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اور جن بھی اور انسان سارے اکٹھے کر لو، مل کر اس جیسی کوئی مثال پیش تو کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، نہیں پیش کر سکے جب زبان و بیان کے ماہر، فصاحت و بلاغت کے ماہر پیش نہیں کر سکے، آج کے ارے گہرے نتھو کھڑے کیا کریں گے جی؟ اس کلام اللہ کا مقابلہ یہ کیسے کریں گے؟ علامہ طنطاوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ کچھ نوجوان مل بیٹھے، پڑھے لکھے نوجوان تھے، کچھ مسلمان کچھ غیر مسلم، تو غیر مسلموں میں سے کسی نے مسلمان کو سوال کیا کہ تم کہتے ہو قرآن بڑا فصیح و بلیغ ہے، فصاحت و بلاغت قرآن نے آ کر ختم کر دی، اس سے آگے فصاحت و بلاغت نہیں ہے۔ اس نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے کہ قرآن فصاحت و بلاغت کی انتہا پر پہنچا ہوا ہے، اس سے آگے کوئی فصاحت و بلاغت پیش نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ مسلمان نوجوان کہنے لگا جی ایک فکرہ ہے جہنم بڑی وسیع ہے، یہ جو فکرہ جہنم بڑی وسیع ہے اس کی عربی بناؤ۔ اللہ اکبر، اپنے انداز میں ہر کسی نے عربی بنائی، کسی نے کہا ان جہنم لاوسع مما تظنون، کسی نے کوئی لفظ، مجموعی طور پر بات یہی تھی کہ جہنم بڑی وسیع ہے۔ جس نے جو بھی اس جملے کی عربی کی، مطلب یہی تھا جہنم بڑی وسیع ہے۔ اس نے کہا اب قرآن کی سنو کہ قرآن فصاحت و بلاغت کے کس عروج پر ہے، فصاحت و بلاغت کی معراج پر ہے، اس سے آگے ختم ہے فصاحت و بلاغت۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت نے بتایا جہنم کتنی وسیع ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے، اور جہنم کیا کہے گی؟ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اللہ تیرا کوئی نافرمان ہے لا اس کو بھی، تیرا کوئی باغی ہے تو لا اس کو بھی،
سارے جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. جہنم کا ایک ہی سوال ہوگا, یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. اللہ کوئی باغی ہے تو لا اس کو تیرا دشمن ہے تو لا اس کو. ابھی میرا کچھ بھی نہیں بنا, ابھی تو میں بھوکی ہوں. کوئی تیرے قرآن کو جلانے والا, تیرے کلام کو نہ ماننے والا, تیرے نبی کا دشمن, تیرے نبی پر ایمان نہ لانے والا, لا اس کو. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. تم کہتے ہو جہنم اتنی وسیع ہے کہ زمین و آسمان تک ہے. کائنات کے رب نے فرمایا میں سب کو بھی ڈال دوں تو وہ پھر بھی بھرنے والی نہیں ہے. اور یہ بات فرما کے اللہ نے دو باتیں بتائی ہیں. تم تو صرف یہ بتا رہے ہو جہنم وسیع ہے, جہنم وسیع ہے. جو کائنات کے رب نے اپنے کلام میں یہ فرمایا ہے, یہ فصاحت و بلاغت کے عروج پر ہے. قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ کتنی ہولناک ہوگی. ان الفاظ کے ساتھ اس کی وسعت تو جو بیان کی ہے, ساتھ اس کی ہولناکی بھی بیان کر دی ہے. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. بس وہ یہی کہتی رہے گی, اللہ کوئی اور بھی لا, کوئی اور بھی لا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک اس میں رکھ دیں گے. پھر وہ سکڑ جائے گی, کہے گی قط, بس اب اللہ میرے اندر کوئی جگہ نہیں رہی. اس سے پہلے یہ کہتی رہے گی اللہ اپنے باغیوں کو, اپنے نافرمانوں کو لا, میرا تو کچھ بنا ہی نہیں, ابھی تو میں بھوکی کی بھوکی ہوں. یہ ہے قرآن کی فصاحت و بلاغت. یہ معجزاتی کتاب, اس کے مقابلے میں کو پھر پیش کرو نا. تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے, یہ اپنے پاس سے باتیں بنا کے کہتا ہے اللہ کا کلام ہے یہ, تو لاؤ پھر. اور قرآن کا یہ معجزہ آج بھی زندہ و جاوید ہے. اس کے مقابلے میں کوئی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکا, ایک جملہ بھی اس کے مقابلے میں کوئی نہیں لا سکا. اس کے معجزاتی کتاب ہونے کی دوسری مثال, ابو لہب کے مرنے سے تقریباً 15 سال پہلے اللہ نے بتا دیا تھا یہ ایمان نہیں لائے گا. ابو لہب کے مرنے سے تقریباً 15 سال پہلے کائنات کے رب نے, قرآن نے بتا دیا تھا یہ ایمان نہیں لائے گا, یہ جہنم میں جائے گا. تبت یدا ابی لہب وتب. یہ جہنم میں جانے والا ہے. اب وہ یہ کہتے تھے یہ اللہ کا کلام نہیں, تو کائنات کے رب نے پھر اس انداز میں بھی اس قرآن کے معجزہ ہونے اور سچا کلام اللہ ہونے کا ثبوت دیا کہ میں کہتا ہوں یہ ایمان نہیں لائے گا. مرتے دم تک وہ ایمان نہیں لایا تھا. ایسا بھی تو ممکن تھا نا کہ کوئی 1 2 4 5 10 دن کے لیے یا مہینے کے لیے مسلمان بظاہری سازش کے طور پر مسلمان ہو جاتا اور لوگوں کو کہتا دیکھو ان کا کلام کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہونا, میں نے ایسے ہی کافر کا کافر ہی مر جانا ہے, دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں. اس کا مطلب یہ جو قرآن ہے یہ غلط کتاب ہے, جھوٹی کتاب ہے, میں تو مسلمان ہو گیا ہوں. لیکن اس نے ایسا بھی نہیں کیا. سازش کے طور پر کر سکتا تھا یہ, لیکن کیا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلام, یہ قرآن کسی عام انسان کا کلام نہیں تھا, یہ اللہ کا کلام تھا جو گزرے وقت کو بھی جانتا ہے, آنے والے وقت کو بھی جانتا ہے. نہ گزرے وقت سے بے خبر ہے, نہ آنے والے وقت سے بے خبر ہے. تبت یدا ابی لہب وتب. اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے اچھا جی یہ تو جو ابو لہب تھا یہ اکیلا فرد تھا, اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی ہوگی, وہ دشمنی میں اتنا مگن تھا کہ یہ سازش اس کے ذہن میں نہیں آئی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری مثال بھی دی ہے. فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. مومن کا, ایمان والوں کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ یہودی ہے. وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا, یہ وہ لوگ ہیں جو ان مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں, سب سے سخت دشمن ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. 1444 سال گزر چکے ہیں, یہ 44واں سال گزر رہا ہے, 14 صدیاں مکمل اور 44 سال اوپر ہیں. آج تک
یہ یہودیوں کے بھی دل میں خیال نہیں آیا کہ چلو ہم بظاہر کو 1-2 سال کے لیے سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کی حمایت کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، مل جل کے رہتے ہیں۔ لوگوں کو کہیں گے دیکھو ان کا قرآن تو کہتا ہے ہم ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں، لیکن ہم تو ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ محبت کر رہے ہیں۔ وہ تو فرد واحد تھا اور یہ کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ جس طرح ابو لہب کے دل میں یہ سازش نہیں آئی، اللہ کو پتہ تھا ان کے دل میں بھی خیال نہیں آنا۔ قرآن کا یہ معجزہ آج بھی زندہ و جاوید موجود ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم سمجھیں تو قرآن آسان ہے اور اپنے معجزے دکھا رہا ہے، اپنا معجزاتی کلام اللہ ہونے کا ثبوت اب بھی پیش کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مثال ہے اور ٹائم زون، مطلب پاکستان میں اور ٹائم ہے، آپ ہندوستان میں چلے جائیں وہاں اور ٹائم ہے، سعودی عرب میں چلے جائیں وہاں اور ٹائم ہے، امریکہ میں چلے جائیں وہاں اور ٹائم ہے۔ ایک ہی وقت میں اس زمین پر کہیں رات یا کہیں دن ہے۔ ہمارے یہاں دوپہر ہے تو آپ امریکہ میں چلے جائیں وہاں ممکن ہے رات ہو۔ ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں، نماز جمعہ کے لیے اکٹھے ہیں۔ دنیا کے بعض جگہ ایسی بھی ہوں گی جہاں لوگ سو رہے ہوں گے، اپنی نیند پوری کر رہے ہیں، اور بعض مقامات ایسے بھی ہیں وہاں لوگ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے۔ یہ ہے ٹائم زون۔ آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں، کسی کو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی، ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ پوری دنیا میں ایک ہی ٹائم ہوتا ہے۔ جہاں میں کھڑا ہوں وہاں دوپہر ہے تو پوری دنیا میں دوپہر ہی ہوگی۔ جب یہ ٹیلی فون ایجاد ہوا ہے، یا یوں کہہ لیں جب تیز رفتار گاڑیاں ایجاد ہوئی ہیں، تب جا کے لوگوں کو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو ایسے نہیں ہے، یہاں کوئی وقت ہے تو دوسری جگہ کوئی اور وقت ہوگا۔ بلکہ اب تو انسانوں کو یہاں تک پتہ چل گیا، ملکوں کی بات نہیں شہروں کی بات ہے، مرید کے میں اور ٹائم ہے، آپ کاموں کے میں چلے جائیں وہاں اور ٹائم ہے۔ طلوع اور غروب کے اتنے فاصلے پر بھی فرق ہے۔ لوگ یہاں سے بیٹھتے ہیں 4 گھنٹے میں سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں میں دوپہر کو چلا تھا، یہاں بھی دوپہر ہے، یہ کیا بات ہوئی، دوپہر میں پہنچ گیا، یہ درمیان کے 4 گھنٹے کدھر گئے؟ اب جا کے لوگوں کو سمجھ آئی ہے، لیکن قرآن نے 1444 سال پہلے بتایا تھا کہ دنیا میں ٹائم زون ہے، پوری زمین پر ایک ہی وقت نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو قیامت ہے نا، قیامت یہ وما امر الساعۃ الا کلمح بالبصر، یہ پلک جھپکنے سے پہلے رونما ہو جائے گی۔ پلک جھپکنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ وما امر الساعۃ الا کلمح بالبصر او هو اقرب، صرف یہ نہیں کہ پلک جھپکنے کی دیری میں، بلکہ فرمایا او هو اقرب، پلک جھپکنے سے بھی پہلے وقوع پذیر ہو جائے گی، خبر ہی نہیں ہوگی کسی کو۔ اب پوری دنیا میں قیامت تو ایک ہی وقت قائم ہونی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افا امین اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون اوا امین اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحا وہم یلعبون، یہ قیامت کچھ لوگ سوئے ہوں گے ان پر قائم ہو جائے گی، کوئی کھیل کود میں صبح یہ 9-10 بجے کا ٹائم ہوگا، کھیل کود میں مصروف ہوں گے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی جناب کوئی اور کھیل میں کبڈی میں مصروف ہے، کوئی اپنے کاروبار کی طرف جا رہا ہے، دکان کھولنی ہے جا کے میں نے، کوئی ڈیوٹی کی طرف جا رہا ہے، اور کوئی آرام سے سویا ہوا ہے۔ افا امین اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کوئی سویا ہوا ہے، کوئی کھیل رہا ہے، کوئی اپنے کاروبار میں جا رہا ہے، ایک ہی وقت میں قائم ہو جائے گی۔ پہلے فرمایا ایک ہی وقت میں قائم ہونی ہے، پھر فرمایا کوئی کسی کام میں مصروف ہے، کوئی کھیل کود میں مصروف ہے، کوئی سو رہا ہے، رات کا وقت ہے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں ہم رات کو قیامت نہیں قائم کر سکتے؟ کوئی سوئے ہوئے ہوں گے، رات کو اپنی نیند کے مزے لوٹ رہے ہوں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی، اور کوئی کھیل کود کے ضحا کہتے ہیں یہ اشراق کی نماز کے بعد کے وقت کو، یہ 7، 8، 8، 8:30، 9 بجے کا وقت، کوئی کھیل کود میں مصروف ہے، کوئی کہیں مصروف ہے، کوئی کہیں مصروف ہے۔
وما امر الساعۃ الا کلمح بالبصر او هو اقرب، پلک جھپکنے سے بھی پہلے قیامت قائم ہو جائے گی اور کوئی سو رہا ہوگا۔ یہ معجزہ تب کا ہے، یہ کلام تب کا ہے جب لوگوں کو تصور ہی نہیں تھا کہ یہ ٹائم زون ہوتا کیا ہے۔ قرآن نے تب بتایا کہ دنیا میں ٹائم زون ہے، ایک ہی وقت نہیں چل رہا ہر جگہ پر، کہیں دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں دوپہر ہے، کہیں شام ہے، کہیں صبح ہے، کوئی جمعہ پڑھ رہا ہے تو کوئی عشاء کی نماز کی تیاری کر رہا ہے، کوئی سو رہا ہے۔ ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں، دنیا کی بعض جگہوں میں ایسے لوگ بھی اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں جو اس وقت تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، یا جو مغرب کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، یا وہ شام کا کھانا کھا رہے ہوں گے۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، بہت ساری اور بھی مثالیں موجود ہیں کہ یہ کتاب، یہ قرآن معجزاتی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس کا معجزاتی چیلنج جو ہیں وہ آج بھی اسی طرح قائم ہے جس طرح تب قائم تھے جب یہ قرآن اتر رہا تھا۔ اگر غور و فکر کریں، تدبر کریں، تو یہ قرآن اب بھی بتاتا ہے کہ میں اللہ کا سچا کلام ہوں، اب بھی بتاتا ہے کہ جو مجھے تھام لے گا، جو مجھے پکڑ لے گا، جو میرے اوپر عمل کرے گا، جس کا اوڑھنا بچھونا میرے مطابق ہوگا، میں اسے عزت عطا کروں گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جسے میں عزت عطا کر دوں گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جنت میں چلا جائے گا، اور جو مجھے چھوڑ دے گا، مجھ سے دور چلا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اگر آپ چھوڑ دیں تو جس طرح نکیل والے اونٹ کو چھوڑ دو وہ چلا جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ قرآن بھی چلا جاتا ہے۔ اور بے شمار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا ہے اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن سے، کلام اللہ سے دوری بنانے کی وجہ سے۔ پہلے سے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لوگوں کو عزت عطا فرمائیں گے، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لوگوں کو ذلیل کر دیں گے۔ ذرا اپنی تاریخ میں جا کے دیکھیں نا، جب ہمارے اسلاف، میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ ذکر کیا تھا کہ اندلس فتح نہیں ہوتا تھا، انہوں نے سوچا یار جاسوس بھیج کے پتہ کرو کیا بات ہے، یہ صلیبی جنگیں جو ہیں ہم نے بے شمار مسلمانوں کے علاقے فتح کر رہے ہیں، یہ نہیں ہوتا، وجہ کیا ہے؟ جاسوس گئے، انہوں نے آ کر بتایا جی وجہ یہ ہے کہ وہ ساری رات مصلی میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے رہتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے تو میدان جہاد میں قرآن پر عمل کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم پر عمل کرنے کے لیے میدان جہاد میں اتر جاتے ہیں۔ ان کا یہی وجہ ہے کہ رات ساری قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صبح میدان جہاد میں اتر جاتے ہیں، اس قرآن پر عمل کرنے کے لیے، اس قرآن کو اپنی زندگی پر لاگو کرنے کے لیے۔ یہ وجہ کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکے، یہ وجہ کہ اب تک ان پر فتح حاصل نہیں کر سکے۔ پھر جو عیاشیاں ہم کرتے ہیں نا، یہ شراب نوشیاں، یہ سگریٹیں، یہ گانے باجے، یہ فحاشی اور عریانی، یہ عیسائیوں نے ان مسلمانوں کے اندر داخل کی، تو وہی مسلمان جو میدان جہاد میں ان کے قابو میں نہیں آ رہے تھے، بالکل آسانی سے بغیر لڑے انہوں نے حاصل کر لیا وہ۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، یہ کلام اللہ، اس کے ساتھ محبت ہماری کامیابی ہے، اس کے ساتھ لگاؤ، اس کی تلاوت ہمارے لیے باعث برکت ہے، ہماری کامیابیوں کا ذریعہ ہے، اور اس کو چھوڑنا ہمارے زوال، ہماری پستی اور ہماری ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور۔ جہاں چاہیے میرے پاپا واسطے دعا